بھائی پڑھ لیں. آپ پڑھیں جی گے؟ عمیر بھائی. پڑھ لیں آپ پڑھ لیں آج. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ بولے ہم اس کے والد کو اس کے بارے میں بہلانے کی کوشش کریں گے کہ وہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے. تو یہ وہ پھر بات ہو رہی ہے حضرت یوسف کے بھائی کی. یہ وہی ہے نا آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں جی جی آ آ رہی رہی ہے. ہاں جی وہی ٹاپک جو ہے وہ کنٹینیو ہوا ہے. کیا یوسف نے کہا تھا کہ اپنے بھائی کو خلیفہ لے کے آنا، تو وہ کہتے ہیں ہم منانے کی کوشش کریں گے ان کے والد ہاں کو. جی ہاں جی. ایکچولی ان کا وہی ہے نا کریکٹر تھوڑا سا مسئلے میں تھا پہلے بھی، کہ حضرت یوسف والا معاملہ انہوں نے کیا ہوا تھا، تو ان کو پتہ تھا کہ ان کے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی بات پر یقین تو نہیں کریں گے. تو وہ یہاں پہ تو یہی کہہ رہے ہیں. باقی اگر آپ کوئی اور پہلو نظر آ رہا ہے تو وہ کائنڈلی ضرور آپ شیئر کریں کسی کوئی بھائی. بالکل نہیں، یہی بات ہے جو آپ نے بیان کی. اچھا جی، پھر نیکسٹ پڑھتے ہیں. اور یوسف نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ وہ ان بھائیوں کا مال جس کے بدلے انہوں نے غلہ خریدا ہے انہی کے کجاووں میں رکھ دیں، تاکہ جب یہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچیں تو وہ اپنے مال کو پہچان لیں، شاید اس احسان کی وجہ سے وہ دوبارہ آئیں. جی بٹ صاحب. میرا تو یہ خیال ہے کہ ادھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے وہ یہ تھی کہ یوسف چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ دوبارہ واپس آئیں اپنے بھائی کو لے کے، یہ نہ ہو کہ دوبارہ آنے کا ان کا موڈ ہی نہ ہو. تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو نا جو سامان بھیجنے کا جو طریقہ ہے نا اس میں بھی احسان سے کام لیا. یعنی صرف جو ہے ادھر پوری اسٹریٹجی اور پوری حکمت سے کام لیا جا رہا ہے، صرف توکل پہ ہی چیزیں نہیں چھوڑی جا رہی ہیں، جو مجھے سمجھ آئی ہے. مطلب کہ احتیاطی تدابیر جو تھی وہ تبھی سے اپنائی جا رہی تھی. بالکل ٹھیک ہو گیا. مطلب احتیاط جو ہمارے پیچھے بھی ڈسکس ہوا تھا کہ احتیاط لازم ہے، تو حضرت یوسف مسلسل احتیاط والا جو پہلو ہے وہ چھوڑ نہیں رہے کہ چلو ہو جائے گا ہو جائے گا، وہ کوئی نہ کوئی اس کا مطلب وجہ بیچ میں رکھ رہے ہیں. ہاں جی، اسباب کی طرف سے پوری کوشش کی جا رہی ہے، باقی توکل بھی ظاہر سی بات ہے، نبی ہے توکل کا تو وہ مثال ہوگی. توکل اور جی جی بالکل. احتیاط کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ لے کے توکل اور احتیاط کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. کسی ایک سے بھی کام نہیں ہوگا. اگر ہم احتیاط کرتے رہیں اور توکل کو چھوڑ دیں تو شاید پھر بھی کام نہ چلے، اور صرف توکل کر کے بیٹھ جائیں اور احتیاط کو چھوڑ دیں تو پھر بھی کام نہیں چلے گا. جیسا کہ کرونا کا اگر اگزامپل لے لیں تو کرونا میں ہم صرف اور صرف احتیاط کرتے جائیں، بالکل احتیاط کرتے جائیں اور اللہ پہ بالکل یقین نہ رکھیں تو شاید اس سے بھی کام نہ بنے. مگر دونوں کو اگر اعتدال پسندی کے ساتھ ہم لے کے چلیں تو شاید زیادہ بہتر رہے گا. بالکل جی بالکل. جی اس میں نا ابھی مجھے بات ہی یاد ہے، ایک دوست نے میسج کر کے سوال پوچھا کہ اگر کبھی گناہ کرتا ہے تو کیا وہ کبھی عمیر توبہ بھائی آپ کی قبول آواز تھوڑی سی نا میں نے کٹ رہی ہے. میں اب ہلو جی جی آپ کی میں نے کہا آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے. شاید ایک کوئی نیٹ کا تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا. میں کہہ رہا تھا کہ نا اب آ رہی ہے کلیئر آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے. اچھا تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کل ایکچولی نا میرے ایک دوست نے مجھے میسج کیا کہ وہ نا سوال اس نے پوچھا. اس نے کہا کہ مہر بھائی کہ مطلب کوئی انسان ہے کوئی گناہ کرتا ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اور اس نیت سے کرتا ہے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ تو میں نے پھر وہ معاملہ تھوڑا سرچ کیا نا، تو ایک تو میری اپنی رائے بھی تھی کہ دیکھیں توبہ قبول ہونا نہ ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. انسان کوئی بیٹھ کے نہیں گیس کر سکتا کہ توبہ ہو گئی ہے توبہ نہیں ہوئی. تو میں نے اس میں پھر مجھے ایک اور چیز بھی سرچ کرنے میں پتہ چلی کہ انسان کا بالکل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ بھی غلط بات ہے.
اور بالکل اسی دھڑلے میں کری جانا کہ چلو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یہ بھی غلط بات ہے. تو اعتدال کے ساتھ دونوں چیزوں کو ملا کے جب چلیں تو معاملات وہ بڑے زبردست بہتر چلتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہے کہ وہ اپنی بھی کوشش کر رہے ہیں، اللہ پر بھروسہ بھی کر رہے ہیں، مطلب کسی ایک چیز کے اوپر صرف ریلائی نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک، ہلو، آگے چلیں. ٹھیک ہے. چنانچہ آگے والد نے کہا کیا میں اس کے بارے میں تم پر ویسے ہی بھروسہ کروں جیسے کہ اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر پہلے کیا تھا؟ خیر اللہ سب سے بڑھ کر نگہبان ہے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. تو بٹ صاحب یا باقی بھائی مجھے یہاں پہ یہ نہیں سمجھ آئی کہ پہلے ایک حادثہ ہو چکا تھا، اس کے بعد حضرت یعقوب پھر حضرت بنیامین کے لیے کیسے مان گئے تھے کہ چلے ان کو بھی بھیجتے ہیں؟ انہوں نے کوئی ہے کسی کے پاس کوئی روایت کی انہوں نے کوئی کنوینس کیا ہو؟ اچھا میرا جو خیال ہے نا، کیونکہ اکثر ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا. مطلب نا آپ دیکھیں ماں باپ بھی جو ہیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے بچے کو اپنے سے دور رکھیں، لیکن جب اسکول بھیجنے کی باری آتی ہے تو وہ اسے اسکول چھوڑ کے آتے ہیں تو وہ بھی اپنے دل پہ تھوڑا سا نا پتھر رکھتے ہیں، اور بچہ بھی ظاہر سی بات ہے اس کا بھی دور ہونے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، وہ بھی روتا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا، کئی دفعہ ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ جن میں نا یہ چیز ایک ضروری ہو جاتی ہے انسان کے لیے. پھر انسان جو ہے نا اپنی طرف سے ذاتی تدابیر کرتا ہے، بچے کو بھی سکھاتا ہے کہ تم نے یہ نہیں کرنا، کسی کے لے کی چیز نہیں کھانی، اور مطلب نا اس طرح کی چیزیں سمجھاتا ہے. اور پھر اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور یہاں پہ تھوڑا سا مجھے یہ ہے کہ وہی اس دن میں نے بات کی تھی کہ ہر چیز کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے کہ وہ جب ہونا ہے تو جب ان کو بھیجنے کا فیصلہ کیا تو شاید وہ ایک عمر آ چکی تھی کہ جب اب شاید اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہی ہوگا کہ اب ان کو بھیج دیا جائے ان کے اوپر، کیونکہ شاید اس ایج میں ان سے یہ کام مطلوب تھا. مطلب حضرت یعقوب کو ایک نبی ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہنٹ مل چکا تھا کہ آپ بھیجتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی سوچ کے اظہار بھی اپنے بیٹوں کے اوپر کر دیا کہ مجھے تم پہ زیادہ کوئی بھروسہ ہے نہیں ہے. اچھا مجھے ویسے اتنا قطع نہیں لگا کہ کہیں سے اللہ تعالیٰ نے ہنٹ دیا. بہرحال یہ ہے کہ کبھی کبھار جب حالات پیدا ایسے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو رہے ہیں ایسے حالات پیدا. تو پھر ان حالات میں جو آپ نے توکل ہوتا ہے اس کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور اس وقت آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ نے کوشش پوری کرنی ہوتی ہیں، اور پھر توکل بھی ظاہر سی بات رکھنا ہوتا ہے. ایسا ہی ہو. نعمان بھی سکرول کریے گا ذرا سکرین. ہلو نعمان بھائی. جی. اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی ان کو لوٹا دیا گیا ہے. وہ کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہمارا مال ہے جو ہمیں لوٹا دیا گیا ہے، اور اس مرتبہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لے کر آئیں گے، اس طرح یہ غلہ بڑی آسانی سے مل جائے گا. وہ برسہ والی بات کہ پھر انہوں نے ایک لالچ جب دیکھا کہ اچھا یہ تو اس نے ہمارے ساتھ کوئی برا نہیں کیا، تو اگر ہم لے کر جائیں تو ہمیں ایک شخص کا اور سامان مل سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تدبیر اپنائی تھی ان کو واپس بلانے کے لیے، وہ تدبیر اپنا کام کر گئی ہے. جی کنٹینیو کریں. جی ٹھیک. اچھا جی. والد نے کہا میں اس بنیامین کو تمہارے ساتھ اس وقت تک ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ عہد نہ کرو گے اسے ضرور میرے پاس واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم واقعی بے بس ہو جاؤ. چنانچہ جب انہوں نے اپنے والد کو یہ عہد دیا تو والد نے کہا جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان. تو اس میں یہ ہے کہ ایک بڑا ہمارے یہاں بھی ایک روایتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہتا ہوں، ہمارے پاس جب کوئی چارہ نہیں بچتا، ہمارے پاس کوئی مطلب ثبوت نہیں ہے یا ہمارے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے نا، تو ہم بھی کچھ اپنے معاملات اس طرح کرتے ہیں. تو اس میں پھر بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے گواہ ٹھہرا لیا ہے
اب اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو سزا بھی اس قدر سخت ہو سکتی ہے۔ اچھا مجھے جو ادھر سمجھ آتی ہے نا کہ اگر ہم دیکھیں تو پہلے جو آیات گزری ہیں جس میں حضرت یوسف کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس دوران بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ کچھ برا ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت انہوں نے قسم نہیں لی تھی ان کے بھائیوں سے، ٹھیک ہے، اور لیکن اس دفعہ جو ہے نا وہ قسم لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب جو ہے نا مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو کہتے ہیں نا جو اللہ کے نام پہ جو قسم لی جاتی ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور ہم لوگ اس کو نا بہت جو ہے نا ایک نارمل انداز میں استعمال کرتے ہیں کہ یار اللہ کی قسم ہم آرام سے کھا لیتے ہیں، جبکہ اگر آپ یہ دیکھیں تو اس وقت میں کتنی احتیاط سے اللہ کی قسم جو ہے نا اٹھائی جاتی تھی، اور وہ ہر بات پہ قسم نہیں اٹھائی جاتی، حالانکہ بے شک وہ وعدہ آپس میں کر لیتے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی قسم وہ بہت زیادہ احتیاط کے بعد جا کے اٹھاتے تھے۔ تو ایک چیز ہمیں یہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ دوسری یہ جو ہمیں پھر وہی بات سمجھ آتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے اپنی طرف سے ہر چیز جو وہ کر سکتے ہیں نا احتیاط کے لیے وہ جو ہے نا وہ اپنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور توکل ظاہر سی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ پھر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ یہ ہے کہ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میرے بیٹو تم سب ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، میں اللہ کی مشیت سے تمہیں نہیں بچا سکتا، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، اور جن کو بھروسہ کرنا ہو انہیں چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کریں۔ تو مجھے اس میں نا کوئی واقعہ یاد نہیں آ رہا، مجھے شاید سنایا تھا کسی نے، اگر کسی بھائی کو یاد ہے اس میں کوئی واقعہ تھا ایکچولی کہ وہ دروازوں سے داخل نہ ہو، پتہ نہیں کہ ان کو تھا کہ کوئی حسد کر کے ان کو نقصان نہ پہنچا دے بادشاہ سے پہلے پہنچنے پر ہی، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے سب بھائیوں کو ملایا ہوا کوئی دیکھے گا تو نقصان بھی پہنچا سکتے، کچھ اس طرح کا واقعہ میرے خیال سے تھا، اگر کسی کے بھائی میں کے علم میں۔ اچھا مجھے بھی واقعہ کا تو علم نہیں ہے، لیکن جو آیت پڑھ کے جو لگ رہا ہے وہ تو یہ لگ رہا ہے کہ اگر وہ اکٹھے ایک ہی دروازے سے داخل ہوتے تو کسی نقصان ہونے کا خطرہ تھا، جس کی وجہ سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے داخل ہو۔ تو یہ اس آیت میں تو بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ سے داخل ہونا، تو ایک تو انہوں نے یہاں پہ احتیاط، پھر وہی بات کہ احتیاط جو ہے نا انہوں نے اپنی طرف سے پوری بتا دی، اور پھر اینڈ پہ یہ بار آیت نے بھی کہہ دیا کہ جو بھروسہ جس نے رکھنا ہے وہ تو اللہ بھی رکھے گا، اور جن کو بھروسہ کرنا انہیں اللہ کا ہی بھروسہ جو ہے نا وہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھروسہ کا بھی یہاں پہ ایک کنسیپٹ آ گیا، اور پھر جو ہے نا وہ ساتھ ہی احتیاط کا بھی پہلے اسی آیت میں ذکر آ گیا، یعنی یہ آیت جو ہے نا وہ ان چیزوں کو پوری طرح کمپائل کر رہی ہے جس کا ہم ذکر شروع سے کرتے آ رہے ہیں کہ احتیاط اور بھروسہ جو ہے نا وہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ جی چلیں ٹھیک ہو گیا، نمان بھی تھوڑا سا سے گول کرتے ہیں۔ اور جب وہ بھائی اس طرح مصر میں داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے کہا تھا، تو یہ عمل اللہ کی مشیت سے ان کو ذرا بھی بچانے والا نہیں تھا، لیکن یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی، بے شک وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کے حامل تھے، لیکن اکثر معاملے کی حقیقت نہیں جانتے۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی پیش ان کے ساتھ واقعہ آ گیا، پھر بھی اس احتیاط کے باوجود وہ یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو میں نے علم تو سکھایا لیکن وہ میری ہر حقیقت کو نہیں جان سکتے۔ ہاں جی، یہ جو بات ہے وہی بات ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ آپ کرونا سے احتیاط کر لو تو اگر اللہ چاہے گا تو آپ کو ہو ہی جائے گا، ٹھیک ہے، کرونا، تو یہ بات تو بالکل وہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ کرونا ہو جائے گا تو ہو جائے گا، تو عمل جو ہے نا آپ کا ادھر آپ کو اس سے نہیں بچائے گا، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ بھی نہیں کہا لیا جا سکتا کہ آپ عمل کرنا ہی چھوڑ دیں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ نبی تھے اور معصوم ہوتے ہیں نبی، یعنی کہ غلطی نہیں ان سے ہوتی، تو وہ جو معصوم نبی ہیں جب انہوں نے یہ عمل کیا اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کا جو ہے وہ تو ظاہر سی بات، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری مشیت کے جو ہے نا خلاف تو پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اگر یہ اس کو نقصان ہونا ہوگا تو ہوئے گا، نہیں ہونا کا نہیں ہوگا، لیکن جو احتیاطی تدابیر ہیں نا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی پوری کی تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے بھروسہ کیا تھا، اور باقی پھر یہی ہے کہ اگر کوئی کرونا پھر بھی کسی کو ہو جاتا ہے ماسک پہننے کے بعد، احتیاط کرنے کے بعد کرونا ہو جاتا ہے یا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو اس میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، تو اس میں پھر ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ جو ہے نا اکتفا کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ جی صحیح ہو گیا۔ آگے ہے جی، اور جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے علیہ السلام تو انہوں نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس خاص جگہ دی،
اور انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لہٰذا تم ان باتوں پر رنجیدہ نہ ہونا، یہ جو دوسرے بھائی کرتے رہے ہیں۔ تو ایکچولی جو حضرت یوسف کا جو پلان تھا وہ پورا ہوا، اس کے بعد انہوں نے پھر دیکھا ہوگا، بلوا لیا ہوگا، ساری سی بات جس سیٹ پہ وہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا ہوگا جی ٹھیک ہے جی بھیجو بھیجو، جیسے یہ جائے گا تو ساری بات ہے فائدہ بھی ہوگا۔ تو پھر وہ حضرت یوسف جو ہے اپنے بھائی کو کنڈیشن بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے وہ میں نے ہی کروایا ہے، تو میں ان باتوں کو ٹینشن نہیں لوں۔ ویسے ہی ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ والی آیت میں ہے، پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی پینے کا پیالہ اپنے سگے بھائی کے کجاوے میں رکھوا دیا۔ پھر ایک منادی نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو، تم چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف مڑ کر پوچھا کیا چیز ہے جو تم سے گم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، اور جو اسے لا کر دے گا اس کو ایک اونٹ کا بوجھ انعام میں ملے گا، اور اس انعام کے دلوانے کی ذمہ داری اور میں اس انعام کے دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اچھا، اس میں وہ پھر واقعہ اب ایکسپلین میں جو آ رہا ہے کہ حضرت یوسف نے جان بوجھ کر ان کے سامان کے اندر اپنا ہی ایک سمجھ لیں کہ کوئی امپورٹنٹ چیز رکھوا دی، جس طرح وہ پیمانہ کہہ رہے ہیں کہ جس سے تولا جاتا ہوگا میں بھی کہ جی ان کی اتنی 1 kg ہو گئی ہے، 2 kg یا کچھ اس طرح کی چیز ہوگی۔ تو حضرت یوسف نے اپنا ایک ٹرک تو یوز کیا، لیکن یہاں پر وہ چیز ہے کہ ایک طریقے سے تھوڑا ان پہ الزام جا رہا ہے غلط طریقے سے، تو اس کو بھائی کو ہی اگر ایکسپلین کرتے ہیں۔ اس میں نا جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی میں سن رہا تھا، اس میں یہ تھا، آگے جا کے آئے گی ایک آیت، میں کر دیتا ہوں اسے، یہاں ہوگی، اللہ کی یہ مشیت نہ ہوتی تو یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو ایک الزام والا فیکٹر آتا نا کہ حضرت یوسف نے یہ والی تدبیر کیوں کی، اس طرح ان پر الزام کیوں لگایا، اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے نا اس کا جواب دیا، کہا کہ یہ یوسف نہیں تھا کر رہا، یہ اللہ کی یہ مشیت نہ ہوتی تو یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ تو ایکچولی یہ تدبیر اللہ کی طرف سے جو ہے نا حضرت یوسف کے ذریعے کروائی جا رہی تھی، کیونکہ ایک پورا معاملہ جو تھا اسے کرنا تھا، تو اس وجہ سے یہ سارے معاملات کیے جا رہے تھے۔ ٹھیک ہو، مطلب وہ باقاعدہ حضرت یوسف نے سب کو بلوانا تھا، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے تھے۔ اچھا، اس میں یہ بھی چیز ہے کہ حضرت یوسف کوئی بھی اسٹیپ جلدی میں نہیں لے رہے، بڑا ایک تحمل مزاجی سے بڑے مطمئن ہو کر ہر کام کر رہے ہیں کہ کوئی بیچ میں جلدی میں کوئی چیز رہ نہ جائے، جس طرح ہم کبھی کبھار نا جلدی میں ایک ہی چکر میں کوئی 2 4 کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ تو حضرت یوسف دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ بلوا رہے ہیں اور جو معاملہ کر رہے ہیں کہ تاکہ کہیں پہ کوئی بھی غلطی کی گنجائش بچے نا۔ اچھا جی، اچھا یہ نیکسٹ یہی آیت آ رہی ہے، وکالت اللہ، عمیر بھائی آپ کی آواز جی وکال جی 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 یہی ہے، اس سے یہ والی ٹھیک پڑھی ہے، تھی نا ہم نے، بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا تو اس سے آگے والی ہے۔ جی جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ بھائی بولے اللہ کی قسم آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے، اور نہ ہم چوری کرنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا اگر تم لوگ جھوٹے ثابت ہو تو کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے کجاوے میں سے وہ پیالہ مل ہی جائے گا وہ خود سزا میں دھر لیا جائے، جو لوگ ظلم کرتے ہیں ہم ان کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ پھر وہ حضرت یوسف نے جو اپنے طریقے سے کیا ایک چیز، اور بنیامین کے رکھ دیا تھیلے میں وہ پیالہ، تاکہ ان سے نا دیکھے گا سارا پری پلان سسٹم نہیں چل رہا، جیسے کہ بس باتیں ان کے اگلوں کے منہ کے اندر ڈالی جا رہی ہیں ساری اپنی باتیں۔ تو یہاں سے کوئی ٹیکنیک بھی سیکھی جا سکتی ہے کہ اگر کسی کو بات نکلوانی ہے منوانی ہو تو یہ کریں کہ اس کو بولنے کا پہلے موقع نہ دیں، اسے بس جی ہاں کروانے کا موقع بس دیں اور اپنی ساری باتیں کرواتے چلے جائیں۔ اور اس میں ایک اور بات ہے کہ اس میں جو آتا ہے
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ ہر زیرو نے جو ہے نا جی جی، ہم کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے، اور آگے ایک آتا ہے مگر لیسن اس کی طاقت کے انسان بغیر۔ لماسا کہ جو بھی کوئی برائی کرے گا یا کوئی اچھائی کرے گا اس کو اس کا صلہ ملے گا. تو اس میں بھی جی جی آئی تھنک یہ بھی اس کی طرف ہی اشارہ ہے، یا کوئی قانون ہوگا اس وقت کا کہ جو سزا کرے گا اس ٹائم، چاہے وہ پورے ایک قبیلے کی شکل میں ہوں یا ایک پورے جو ہے نا وہ جت میں آئے ہوں کوئی لوگ، لیکن ان میں سے جو سزا جو کوئی جرم کرے گا سزا اسے ہی دی جائے گی. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ خود سزا میں در لیا جائے گا. جو لوگ ظلم کرتے ہیں ہم ان کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. مطلب یہ ان کا ٹریڈیشن تھا کہ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں تو ہم جو ہے نا ان کو اس طرح کرتے ہیں. یہ شاید ان کا کلام ہے یا یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آگے اس کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ پیچھے تو ان کو ہی کلام ہے کہ انہوں نے کہا. جی جی، اور آگے جو یہ ہاں اس جی، جو ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ان میں بھی کا انہوں نے کلام ہے حکومت کی یا پالیسی بتائی ہو. ہاں جی یہ وہی کہہ رہا ہوں نا کہ شاید یہ انہوں نے کہا یا اللہ تعالیٰ نے ہاں کہا جی کہ جو ظلم کرتے ہیں تو ہم اس پہ سزا دیا کرتے جی، ہیں. اچھا آئی تھنک مجھے تو اس میکسیمم میں یہی لگ میرا رہا ہے کہ ایک ان کا ہی کلام ہے. جی، اچھا اس میں میرا ایک سوال ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ظاہر سی بات ہے یہ جو لوگ تھے جتنے بھی تھے چلنے برے تھے، لیکن وہ ہر جگہ برائی نہیں کر رہے تھے. انہوں نے صرف کی ایک معاملے میں برائی کی کہ ان کو اپنے بھائی حضرت یوسف سے حادثہ تھا تو انہوں نے وہ نقصان والا معاملہ کیا. اب یہاں پر ان کو اتنی مشکل پیش آ رہی ہے، یہ اپنے والد صاحب کو کیوں نہیں یہاں پہ بتاتے اور پیچھے بتائیں تو یہ تو بڑے قریب ہیں حضرت ابراہیم کے، کیا لگتے ہیں یہ پوتے لگتے ہیں؟ نہیں یہ یہ ہم پر پوتے ہیں، کوئی زیادہ دور کا رشتہ تو نہیں ہے ان کا حضرت ابراہیم پوتے کا. لگتے ہیں، اور حضرت اسحاق یہ کے جو ہیں بتا وہ پوتے. جی جی، یہ بتاتے کیوں؟ حالانکہ وہ کم از کم حضرت ابراہیم کو پورا زمانہ جانتا تھا اس وقت کا، ارد گرد کا مصر والا. تو وہ کیوں نہیں تھا اپنا ریفرنس دیتے کہ یار ہم دیکھو ہم برے نہیں ہیں؟ یہ کہیں بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نے بھی مطلب بادشاہ کے محل میں ایون کہ حضرت یوسف کو بھی وہاں پہ اتنی سزائیں ملی، اتنا کچھ ہوا، لیکن حضرت یوسف نے بھی کہیں نہیں ذکر کیا کہ تم مجھ پہ یہ کر رہے ہو، تمہیں نہیں پتا میرا جو باپ ہے وہ یعقوب ہے، میرا دادا یہ ہے، میرے پردادا کا نام ابراہیم، کیونکہ حضرت ابراہیم کا بڑا چرچا تھا نا ارد گرد کہ یہ بڑا اسلام پسند ہے، تو پھر ان سے ہی نسل چلنی تھی. تو کہیں بھی ذکر نہیں آتا ان کا. تو پتہ نہیں یہ اب جو ہے ریفرنس نہ یوز کرنے کی طرف اشارہ ہے. ہاں جی یہ نہیں حالانکہ شاید قابل ان کو غور کیا بات جا ہے. سکتا ان تھا. اگر ان کے سامنے ذکر نہیں کیا جا رہا نا حضرت ابراہیم کا، تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ شاید یہ ان کے نام سے وہ نہ ہو، مانوس نہ ہو. مطلب کہ ان کو نہیں پتا ہوگا کہ حضرت ابراہیم جو ہیں کوئی نبی حضرت تھے یا ان کو ابراہیم نبی نہ مانتے ہوں. حضرت ابراہیم جی جی بلال بھائی. جی غلطی بلال سے بھائی تو میں بولے. بات حضرت ابراہیم بلال میری بھائی کی آواز آ رہی آواز ہے؟ چلی گئی. جی اب بھائی. میں کہہ رہا سر وہ تو یہ سارے لوگ جو حضرت اسحاق حضرت ابراہیم سر والے ان کو نہیں تھے جانتے. کافی ڈسٹینس ہے آئی تھنک، اس لیے. اور دوسرا جو مجھے جس وجہ سے لگتا ہے نا کہ وہ نہیں جانتے، وہ یہ وجہ ہے کہ اگر آپ بہت سی روایات پڑھیں نا تو یہ لوگ بتوں کا ان کا کنسیپٹ تھا مصر میں نا، بتوں کی کافی زیادہ کنسیپٹ تھا. تو کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی جب وہاں پہ گئے ہیں نا تو انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کے خداؤں کو نہیں مانتا جن کو یہ مانتے ہیں. یعنی کہ اگر حضرت ابراہیم کو ہوتا تو پھر کم از کم بتوں کا کنسیپٹ تو یہاں پہ نہ ہوتا، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں بتوں کا کنسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ لوگ بھی حضرت ابراہیم کے نام سے مانوس نہ ہوں، جانتے نہ ان کو. ایکچولی نا اس میں جب یہ مولانا مودودی کی تفسیر میں نے پڑھی تھی تو اس میں انہوں نے جو نقشہ بتایا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کس طرح جو ہے نا اپنے جانشین اس سارے ایریے میں چھوڑے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ یہاں حجاز میں جو ہے نا وہ اپنی جو بیوی تھی ان کے ساتھ چھوڑ کے، اور اپنا جو ان کا لوط علیہ السلام ان کے آئی تھنک بھتیجے تھے، تو ان کو جو ہے وہ مصر اور اس کے قریب کا ایریا ملا تھا، یا اس کے آئی تھنک مصر نہیں تھا لیکن تھوڑا سا اس سے پیچھے والا ایریا تھا جو کہ فلسطین اور اس کے مصر کے درمیان تھا.
اور فلسطین والا جو ایریا تھا وہ اسحاق، حضرت اسحاق کے انڈر تھا. تو جی یہ ملتا ہے نا کہ لوط علیہ السلام والا معاملہ، ان کی قوم پر تو پھر عذاب آ گیا تھا. اور اس کے بعد اس جگہ پر جو تھا اسلام کی اس طرح کی دعوت نہیں تھی. مصر میں جو تھی اس طرح کی دعوت نہیں تھی پہنچی ہوئی، اور وہاں کے لوگوں کو اس طرح پتہ نہیں تھا. یہ میں تھوڑی دیر تک آپ سے ریفرنس شیئر کرتا ہوں اس کے بعد، تو کافی جو ہے نا آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا اس کو سمجھنا. تو آئی تھنک یہ وہی چیز ہے کہ مصر میں ابھی کوئی ریپرزینٹیٹیو اس طرح بھیجا نہیں تھا گیا، کیونکہ پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا پراپر طریقے سے رسپانسبلٹی دی گئی ہے، صحیح. اور انہوں نے جو ہے نا وہ سارا کام کیا آگے. مطلب ارد گرد کے علاقوں میں تھے لیکن اس علاقے کو ابھی تک نہیں تھا سنبھالا گیا صحیح سے. ہاں جی بالکل. صحیح. لیکن وہ دیکھیں کہ ان کے والد صاحب نبی تو تھے، وہ کہیں نہ کہیں یہ تو دنیا کو پتہ ہوگا کہ نبوت ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہو کسی نہ کسی پیغمبر کو تو پرانی ہر کسی کی ہسٹری میں کوئی نہ کوئی پیغمبر تو رہا، کوئی بھی ایسی مطلب ہمارے پاس نہیں ہے جو انبیاء کے زمانے کی تھی. ایون کہ رسول پاک کے زمانے تک ہر کسی قوم نے کوئی نہ کوئی نبی رکھا تھا اپنے. اس طرح قومیں تھے کفار مکہ، مشرکین مکہ، تو وہ حضرت ابراہیم کا ہر جگہ نام یوز کرتے تھے. وہ جوز تھے، کرسچنس تھے، ہو سکتا ہے. لیکن آپ کی بات بھی صحیح ہے کہ مے بی انٹروڈیوس نہیں ہو صحیح سے، اس طرف تھوڑا رواج اس طرح کا دین کی طرف نہ رغبت رکھتے ہیں لوگ. ہاں جی ابھی تک نہیں تھا. اور اس میں شاید ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی شریعت نہیں تھی دی گئی، کوئی مطلب کہ قانون قرآن کی شکل میں اچھا. جو یہاں ہمیں مل. تو آئی تھنک یہ ہوگا کہ وہ اپنی قوم کی شاید اس وقت انہیں حکم ہوگا کہ وہ شاید اپنے ایریا میں جو ہے کام کریں. پوری ابھی باقی جو ساتھ والے ایریا ان کو کرنے کے بنا الگ طرف سے حکم آیا ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہو. لیکن اس کو آئی تھنک اگر ہم سارے تھوڑی تھوڑی سی اگر تفسیر کسی ڈفرینٹ جو ہے نا علماء کرام کی دیکھے تو ہمیں شاید انفارمیشن مل جائے گی. جی جی صحیح ہے. چلیں ان شاء اللہ اس کو بھی چیک کریں گے. یہ لازمی انہوں نے تو لکھا ہی ہوگا اس چیز کا جواب. اچھا جی چلیں نیکسٹ پڑھ لیتے ہیں. یہ چنانچہ یوسف نے اپنے سگے بھائی کے تھیلے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے تھیلوں کی تلاشی شروع کی. حضرت بنیامین کو پہلے ان کا تلاشی لی، پھر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی کے تھیلے میں سے برآمد کر لیا. اس طرح ہم نے یوسف کی خاطر یہ تدبیر کی. اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اور اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں. اور جتنے علم والے ہیں ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے. وہ آپ کی والی بات ہے کہ یہ حضرت یوسف کی چاہت تھی کہ ان کا بھائی رک جائے کسی طریقے سے، تو پھر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ریلیکسیشن دی ہو یا ان کو تدبیر بتائی ہو کہ آپ یہ والا طریقہ یوز کر لو. اور اینڈ پہ وہ بھی تو بتا دیا نا کہ بے شک نبی جو ہے نا وہ بڑے علم رکھنے والے لوگ ہیں، پر ان سے اوپر بھی علم رکھنے والا ایک موجود ہے. اور قرآن میں نا ایک جگہ وہ بھی آتا ہے نا کہ تدبیر کرنے والا بھی سب سے بہترین جو ہے نا وہ اللہ ہے. تو یہاں پہ اللہ نے ثابت بھی کر دیا کہ میں نے کس طرح اس طرح حالات پیدا کر کے تو یہ تدبیر جو ہے نا وہ کر دی. اور حضرت یوسف کا جو حضرت یوسف نے کام لینا تھا وہ میں نے کس طرح سارے کام کو حسن انداز سے کر کے اور میں نے وہ کام بھی لے لیا. بالکل اسی بالکل. طرح یہ آیت تو باقاعدہ کھل کے کہہ رہی ہے کہ بھائی مطلب یہ بتا رہی ہے کہ نبی اور اللہ کی ذات کوئی قریب بھی نہیں ہے، بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے. نبی تو بیچارہ پوچھ کے چلتا ہے اللہ سے. تو یہاں پر ہمارے کچھ ہیں لوگ جو اس طرح ذرا جذباتی ہو جاتے ہیں. نہیں دیکھو عطا تو ہو گئی تھی نا، تو یہ ہے تو مطلب ہمیں کیئر کرنی چاہیے. ایون کہ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی مجھے یاد ہے. ایک رسول پاک کے سامنے ایک شخص تھا، کوئی تقریر وغیرہ کر رہا تھا، مطلب کوئی ہوگا کوئی چھوٹا موٹا کوئی پیراگراف بول رہا ہوگا. تو اس کے دوران اس نے کہہ دیا، رسول پاک کا نام پہلے لیا اللہ اور اس کا رسول، پھر اس نے اگلا سینٹینس بولا اور یہ دونوں. مطلب وہ کوئی لائن بول رہا تھا، اس کے اندر پہلی لائن میں اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول یہ فرماتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول یہ فرماتے ہیں، اور اس نے اگلی سینٹینس میں کہہ دیا اور یہ دونوں پھر یہ بھی فرماتے ہیں. تو رسول پاک نے اس کو اسی بات پر ٹوک دیا کہ دیکھو کہ تم یہ تقریر صحیح نہیں کرے، تم یہ دونوں نہیں کہو، تم بار بار یہ بولو اللہ اور اس کے رسول، کیونکہ ہم دونوں علیحدہ چیزیں ہیں.
کوئی اللہ اور اس کا رسول برابر چیزیں نہیں ہیں. تو رسول پاک اس معاملے میں اتنی زیادہ احتیاط برتتے تھے. لیکن وہ ہمارے ہاں تھوڑا معاملہ خراب ہو جاتا ہے اگر کوئی معجزہ نہیں مانے یا اپنی طرف سے کوئی طاقت نہیں مان لی. جس طرح ہے کہ ہمارا ایکچولی یہ مائنڈ ہے کہ جو پوری دنیا کے انبیاء کو طاقتیں ملی تھی وہ ساری کی ساری ہمارے نبی کو بھی ملی ہوئی تھی. تو اگر کوئی اس کے تھوڑا سا بھی کہے کہ مجھے کوئی نہیں ریفرنس ملتا کہ حضرت عیسیٰ کی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مطلب اس طرح زندہ کر دیتے تھے مردے کو, یا جو باقی حضرت موسیٰ کے پاس عصا والا تھا معاملہ, تو لوگ پھر وہ جذباتی ہو جاتے ہیں نہیں جی آپ معرفت کر پہ شک کریں رسول پاک کی. تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بس علم والا سب سے بڑا, باقی اللہ پاک نے علم بانٹا ہوا ہے, کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا, کسی کو درجے زیادہ دیے ہیں کسی کو کم. بالکل. بالکل. اور مگر یہاں احتیاط پہ کی, وہی ہاں جی بولیں بولیں. تو میں وہ کہہ رہا تھا نا, یہاں پہ چیزوں کو بڑا مکس کر دیا جاتا ہے نا سوچے سمجھے بغیر. جیسے ہی وہ اس دن میں بات کر رہا تھا کہ ہم نبی کو اتنا درجہ دے جاتے ہیں کہ ہم خدا کی توحید کو بروئے کار ہی نہیں لاتے, اس کو تو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں. یہاں پہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یار آپ یہ درباروں پہ شرک کریں. آج ہی میں ایک سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ چلے ٹھیک ہے کہ اگر کوئی بندہ آگے آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ یہ شرک کر رہے ہیں, تو لوگ اس پہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ یار شاید کہیں ہم کاری نہ رہے ہوں شرک. مگر یہاں پہ نبی کو ذات کو اتنا درجہ دے دیا جاتا ہے, اتنا درجہ دے دیا جاتا ہے کہ خدا کے درجہ نیچے چلا جاتا ہے. مگر یہاں پہ ہونا یہی چاہیے کہ یہی سمجھنا چاہیے کہ جو نبی ہے وہ خدا کی طرف سے ہی آیا ہے اور وہ سب کچھ خدا کی طرف سے کر رہا ہے, نبی خود کچھ نہیں کر رہا. تو یہاں پہ ان چیز کو مکس نہیں کرنا چاہیے میرے خیال سے. جو مگر یہاں پہ ہمارے پاکستان میں کہہ لیں بہت زیادہ یہ مکس ہو جاتا ہے, خاص طور پہ ان معاملات میں. اس میں اگر خاص فرقہ دیکھا جائے تو بریلوی فرقے میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اور احتیاط اس معاملے میں اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ یہ عقائد کا معاملہ ہے, اور عقائد کے معاملے میں جتنے بھی علماء ہیں وہ کہتے ہیں عقائد کے معاملے میں جو ہے نا بالکل بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یعنی کہ ہم لوگ اکثر سے کہتے ہیں جی یہ فلانے کا عقیدہ فرق ہے, فلانے کا عقیدہ فرق ہے, خیر ہے دونوں صحیح ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عقائد کے معاملے میں جو ہے نا بالکل بھی جو ہے نا وہ نہیں ہے, فرق نہیں ہو سکتا. ایک کا عقیدہ صحیح ہے تو دوسرے کا ظاہر سی بات ہے عقیدہ جو ہے نا وہ غلط ہوگا. تو عقائد جو ہے نا اس میں کوئی جو ہے ڈفرینس نہیں ہے. جو صحابہ ہیں تمام صحابہ کے عقائد سیم تھے, مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے, مسائل ایک فرق چیز ہوتی ہے, لیکن عقائد جو ہے نا ان کے سیم تھے. جو نبی کا درجہ ہے وہ نبی کا درجے کے برابر ہی تھا, نبی سے اوپر نہیں تھا. ٹھیک ہے, رسول کا درجہ رسول کے درجے کے برابر تھا, رسول سے اوپر نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو جو ان کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے, نہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے نہ ان سے کم ہونا چاہیے. اچھا, اس میں مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے, تو میں نے انجینئر صاحب سے سنی, میں نے ڈائریکٹ تو نہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کی منہ سے سنی, لیکن وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب کے ڈاکٹر اسرار ایکچولی یہی کہتے تھے کہ اگر آپ قرآن پڑھو گے نا تو آپ کو قرآن پاک کا مزاج سمجھ آئے گا کہ قرآن پاک ہوتا کیا ہے, قرآن پاک میں باتیں کیا ہوتی ہیں, قرآن پاک کی حقیقت کیا ہے. تو اگر کوئی بندہ ہر مطلب ایک فرقہ وارانہ تعصب سے ہٹ کر ایک دفعہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے تو وہ پھر ایک جگہ نہیں اٹکے گا, اتنی جگہ اٹکے گا تو اس کو اس کا دماغ مجبور کرے گا کہ وہ ایک دفعہ سوچے لازمی یار یہ کیوں بار بار نبی کی اس ہستی کو اتنے چھوٹا بار بار دکھایا جا رہا, حالانکہ چھوٹا نہیں دکھایا جا رہا, ایکچولی وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ہستی دکھائی جاتی ہے نا جب, تو پھر نبی کی ہستی خود بہت چھوٹی ہو جاتی ہے. تو کچھ پڑھے گا قرآن پاک کو دین ہی اسے کچھ یہ کھٹک آئے گی دل میں کہ وہ سوچے گا یار کچھ تو چیز ہے میں پڑھوں. بالکل. یہاں پہ یہی تو مسئلہ ہے نا کہ پڑھے ہی تو جا نہیں رہا, کچھ پڑھا تو جا نہیں رہا, صرف سنی سنائی باتوں پہ اور اندھی تقلید کے پیچھے لگے ہوئے تو یہ باتیں ہو رہی ہیں. پڑھنے پہ آ جائیں, مطالعے پہ کرنے پہ آ جائیں, جب یہ چیزوں کو خود سمجھنا اور سمجھ کے اس پہ اپنی رائے قائم کرنا شروع کر دیں گے پھر تو یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے. پھر یہ نبی کے درجے پہ آ جائے گا, خدا کے درجے پہ آ جائے گا, یہ تو چیزیں پھر مکس ہی نہیں ہوں گی. مگر یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. پڑھنا ہمیں شاید مشکل کام لگتا ہے. اور دوسری بات یہاں پہ جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پڑھنے سے ڈرایا بھی بہت گیا ہے کہ یار تم لوگ قرآن کو سیدھا نہ پڑھنا, شاید تم لوگ گمراہی کی طرف چلے جاؤ, کسی استاد سے پڑھنا, پھر جناب جو ہے نا دین کے معاملے میں بحث نہ کرو, دین کے معاملے میں کسی زیادہ بولو نہ, کیونکہ یہاں پہ گستاخی کا بڑا وہ ہے, ارتکاب نہ ہو جائے آپ لوگوں سے. تو ان چیزوں سے ڈرایا گیا ہے جس سے لوگ بہت زیادہ ڈر چکے ہیں, اور پھر وہ پڑھنے پڑھانے کی بجائے نا صرف آنکھیں بند کر کے سنی سنائی باتوں پہ یقین کرتے ہیں. بالکل, یہ جو پڑھنا ہے نا اس کے بارے میں بلکہ قرآن میں تو میں کہتا سمجھتا ہوں کہ قرآن کی ایک جو ہے نا مایا ناز صفتوں میں سے ایک بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں قرآن کی میں خیال ہے 86 کے قریب صورتیں جو ہے نا
وہ مکی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان اور باقی جو ہے مدنی صورتیں ہیں، تو مدنی صورتوں کی تعداد اتنی تھوڑی ہے اور مکی صورتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے. تو میں اس چیز پہ جب غور کر رہا تھا نا تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ جو ہماری مکی صورتوں میں ہے نا، مسائل کا جو ہے نا ذکر ادھر بالکل بھی نہیں ہمیں ملتا. اگر ملتا بھی ہے تو صرف ایک ہنٹ ملتا ہے کہ فار ایگزامپل نماز ادا کرو زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے. تو یہ جو مکی صورتیں ہیں نا، تو ہمیں اس میں مسائل کا تذکرہ ایسا نہیں ملتا جس میں اختلاف ہو سکے. تو مکی صورتوں میں زیادہ عقائد کی ہی بات کی جا رہی ہے. بار بار مکی صورتیں اگر آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وحدانیت اور توحید اور اس چیز کا ہی بار بار ہمیں تذکرہ ملتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو مشرکین تھے ان کے عقائد کی جو ہے نا ریجیکشن وہاں پہ ہمیں ملتی ہے. تو قرآن کے میں سمجھتا ہوں ایک معنی نہ صرف یہ ہے کہ مسائل کا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ مسائل جو ہے نا اس میں اختلاف ہے، تو ٹھیک ہے آپ 86 صورتیں تو پڑھیں نا، باقی آپ دیکھ لیں بعد میں مسائل ہیں چلیں ان میں اختلاف ہے، جو باقی چیز جو 86 صورتیں ہیں وہ تو آپ پڑھیں نا. بلکہ میں نے آپ پہلے بھی شاید یہاں پہ ذکر کیا تھا، میرا تبلیغی حضرات سے تھوڑا سا اختلاف رہتا ہے. تو وہ میرا یہ اختلاف رہتا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ وہ چیز پڑھائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے. انہوں نے قرآن کی تعلیم دی تھی، آپ بھی قرآن کی تعلیم دیں. آپ نے جو ہے حدیث اکٹھی کی ہوئی ہیں جس میں سے بہت سی ایسی باتیں ضعیف بھی ہیں، خیر وہ بیان کرنے سے میں نہیں کہتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ قرآن کو سمجھائیں آپ حدیث کے تھرو. تو وہ کہتے ہیں جی قرآن میں جو ہے نا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا میں بھی اس سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ 86 صورتیں جو ہیں اس میں تو کوئی اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ مسائل پہ ہیں ہی نہیں بات، ٹھیک ہے، وہ تو ہے ہی عقیدے پہ. تو آپ یہ بات جو ہے نا ذکر کریں. تو بالکل میرا بھی یہاں پہ یہ پوائنٹ ہے کہ آپ قرآن کو جو ہے نا کم از کم عقیدہ وہاں سے اٹھائیں. جی اسی پہ وہ گامدی صاحب بھی اکثر کہتے ہیں نا کہ انہیں کو اسی وجہ سے میرے خیال سے منکر حدیث بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر یہ چیز کہتے ہیں کہ جو ہے نا قرآن کو دیکھیں اور حدیث کو جو ہے نا وہ قرآن کی روشنی بھی دیکھیں. مگر ہمارے ہاں جو عام رائج ہے نا، وہ جو چیز عام لوگوں میں جو رائج ہے وہ یہی ہے کہ ہم حدیث کو قرآن کی روشنی سے نہیں، جو قرآن کو ہے نا اس کو حدیث کی روشنی سے دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ایک مسئلہ ہے. باقی بالکل یہ بات تو ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے اکثر ایسا کیا جاتا ہے کہ حدیث جو ہے نا اس کی سند کوئی نہیں ہوتی اور اس حدیث کو جو ہے نا قرآن پہ مقدم کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز تو یقیناً غلط ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ اس کی جو ہے نا اس کو سمجھ سکتے ہیں اس سے قرآن کو، تو ادھر حدیث کا لینا ضروری ہوتا ہے. گامدی صاحب کو جو منکر حدیث جو لوگ کہتے ہیں نا وہ غلط کہتے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ گامدی صاحب کے ساتھ جن لوگوں کا اختلاف ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ گامدی صاحب کا اصول حدیث جو ہے وہ جو ہے نا باقی پچھلے جتنے بھی ہمارے علماء گزرے ہیں 1400 سال میں، گامدی صاحب کا اصول حدیث جو ہے نا وہ ان سب سے بالکل الگ ہے. اگر آپ پڑھیں تو گامدی صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ جو حدیث ہمارے انٹلیکٹ کے خلاف جائے گی نا اس حدیث کا ہم جو ہے نا ریجیکٹ کر دیں گے. تو یہ جو ہے نا خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصول حدیث بالکل ہی غلط چیز ہے. کہ اگر قرآن میں فار ایگزامپل یہ آیت نہ ہوتی کہ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، یہ حدیث کے اندر موجود ہوتی کہ تو ہم کیا اس کو نگلیکٹ کر دیتے کہ ہماری عقل کے خلاف جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصول جو ہے نا بالکل غلط ہے. چلیں اختلاف رائے تو کہیں بھی آ سکتا ہے، مے بھی انہوں نے بھی کسی وجہ کی بیس پہ یہ اصول بنایا ہوا ہو. جی کنٹینیو کریں. اچھا میں نا یہاں پہ تھوڑی سی بات ایڈ کر دوں، میرے ذہن میں آئی ہے، مجھے بھول جانی ہے شاید. اچھا سب بھائی ظاہری سی بات ہے مولانا مودودی کی تفسیر سے واقف ہیں، تو یوٹیوب کے اوپر ایک چینل ہے، اس نے باقاعدہ پورے قرآن کی تفسیر مولانا مودودی کے ریکارڈ کی ہوئی ہے، مطلب آواز میں. تو اکثر اوقات ہوتا ہے کہ بندے کی نا اس طرح ہمت نہیں ہوتی کہ وہ بندہ نا دیکھ کر پڑھ سکے. تو یوٹیوب پر چینل ہے، وہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو کہیں پہ کوئی بھی کچھ بھی سرچ کریں گے نا اس سے ریلیٹڈ تو آپ کو وہ چینل مل جائے گا. پورے قرآن کی اسٹیپ مطلب 1 by 1 سورہ کی نا انہوں نے ایکسپلینیشن اور ترجمہ ریکارڈ کیا ہوا ہے. تو اگر کبھی بھائی کوئی ہو نا بندے کی نہیں اس طرح پڑھنے کی ہمت ہو رہی تو سن کر بھی اللہ پاک اگر اصلاح فرما دیں. ہاں یہی ہے نا نعمان بھائی کالو ہی اصل. جی جی یہی ہے. بہرحال وہ بھائی بولے کہ اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے تو کچھ تعجب نہیں، کیونکہ اس کا بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا ہے. اس پر یوسف نے ان پر ظاہر کیے بغیر چپکے سے دل میں کہا کہ تم اس معاملے میں کہیں زیادہ برے ہو، اور جو بیان تم دے رہے ہو اللہ اس کی حقیقت خوب جانتا ہے.
مطلب یہ وہی والا معاملہ جو ایک تھا نا بھائیوں کا آپس میں، ستیلے بھائیوں کا، تو وہ انہوں نے چوری کی، تو حالانکہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ میرے بھائی جو ہے وہ اس طرح نہیں کر سکتا، تو وہ انہوں نے آگے سے کہہ دیا کہ اگر اس میں چوری کی ہے تو کچھ تعجب نہیں، اس کا ایک بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا ہے، تو یہ اس طرح انہوں نے ایک اور الزام جو ہے وہ لگا دیا، تو مطلب رسول اللہ علیہ السلام نے یہاں تو سے دل یہ ہی بھی ہے کہ دل ان میں کے کہا، دل سے وہ کجی ابھی تک گئی نہیں ہے. ہاں جی وہ والا بات، اور آگے پھر بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا کہ تم تو اس معاملے میں کہیں زیادہ برے ہو کے تم اس پہ الزام لگا رہے ہو، اور خود تم نے کیا کیا تھا، اور آگے پھر وہی جو ہے کہ جو بالکل بیان کر رہے ہو اللہ اس کی حقیقت میں بیان کر رہے ہیں. آگے چلیں جی. ٹھیک ہے جی. اب وہ کہنے لگے اے عزیز، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، اس لیے اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیجئے، ہم آپ کو ان لوگوں میں سے سمجھتے ہیں جو احسان کیا کرتے ہیں. یوسف نے کہا اس ناانصافی سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس شخص کے پاس سے ہماری چیز ملی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیں. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقینی طور پر ظالموں میں سے ہوں گے. وہ یہاں پر یہی ہے کہ اب میرے خیال سے انہوں نے شرط رکھی ہوگی کہ ان کے والد کو لے کر آئیں، تو یا کچھ اپنے مطلب یہ پیغام پہنچ جائے، تو انہوں نے کہا ہوگا کہ اب تو ہم وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم بنیامین ہیں ان کی حفاظت کریں گے. تو اب یہ جو معاملہ ہو گیا ہم اپنے باپ کے سامنے رکھیں گے، تو لہٰذا آپ ایسے کریں کہ اس کو جانے دیں، کہیں ہمارا باپ پھر ہماری بات پہ یقین نہ کرے کہ انہوں نے اپنی طرف سے بات کاٹ لی ہے، غلطی کوئی نہیں ہوئی ہوگی. لیکن حضرت یوسف کا ظاہری بات اپنا ایک پلان تھا کہ پھر حضرت بنیامین کی چاہت میں اور ان کی طلب میں حضرت یعقوب بھی پھر پیچھے پیچھے چلے آئیں گے. تو نیکسٹ پڑھ لیتے ہیں پھر. ہاں جی پڑھیں. چنانچہ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر چپکے مشورہ کرنے لگے. ان سب میں جو بڑا تھا اس نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لیا تھا، اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں جو قصور کر چکے ہو وہ بھی معلوم ہے، لہٰذا تم اس ملک سے اس وقت تک نہیں ٹلو گے، لہٰذا میں اس ملک سے اس وقت تک نہیں ٹلوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں. یا اللہ میرے یا اللہ ہی میرے لیے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اس کے بارے میں کسی کو کوئی واقعہ پتا ہو کہ یہ کیا ہوا تھا؟ نہیں بالکل میرا خیال ہے کہ کلیئر لکھا ہوا ہے ادھر کہ پھر کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ان کے والد نے انہوں نے پہلے بھی ان کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، اور اس دفعہ بھی جو واقعہ ہوا ہے بے شک وہ سچ بھی بیان کریں گے تو ان کے والد ان پہ اب یقین نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی اب خراب ہو گئی ہوئی ہے. تو وہ یہ کہتے کہ اب ہم نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم ان کو ساتھ لے کے نہ آئیں، تو اب ہم قسم اٹھائی ہوئی ہے تو ہم کس طرح واپس جا سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں اب وہ مشورہ کر رہے تھے، تو ایک جو بڑا بھائی تھا انہوں نے کہا جی اب میں تو نہیں واپس جاؤں گا جب تک مجھے واپس نہیں بنیامین مل جاتے، تو میں تب تک واپس نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے تو قسم اٹھائی ہے. تو انہوں نے تو بات کو بہت سیریسلی لیا، اور انہوں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، اور جب تک اللہ تعالیٰ میرے حق میں کوئی فیصلہ نہ کر دیں. تو بس انہوں نے اس وجہ سے اس بات کا جو ہے نا انہوں نے کہا کہ میں واپس نہیں جاؤں گا. یہاں تک یہ بات تو بڑی کلیئر میرا خیال ہے نظر آ رہی ہے ہمیں. جی ٹھیک ہو گیا، میرے خیال سے 99 ہو گئی ہیں آج کا یار. یہ بھی جی ہو کرتی گئی ہیں نا؟ ہو گئی ہے میرا خیال ہے. جی یہی آئے تھے 80 نمبر فلم چیک کر لیں، 27. یہی ہے. جی بالکل یہی ہے. اس کے آگے ارجیو تو یہ 81 نمبر آیا تھا. ارجیو. بہتر ہوگا پھر انشاءاللہ کل کرتے ہیں پھر.